بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ناقابل فہم ہے، ناقابل سمجھ ہے کہ جب دو باطل آپس میں ٹکرائیں تو جیت اور فتح حق کی کیسے ہوگی؟ یہ آج ہر طرف پھیلائی ہوئی بات ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کی جیت ہوگی، حق جیت گیا جی، الیکشن ہوئے ہیں جی اور اس کے بعد حق جیت گیا الیکشن۔ اور اللہ کے بندو، جب یہ الیکشن، یہ سسٹم، یہ ہے ہی مشرکانہ نظام، طاغوتی نظام ہے، باطل کی جنگ ہے، دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک طرف 12-13 پارٹیاں ہیں اور دوسری طرف اگر ایک پارٹی یا دو پارٹیاں ہیں تو یہ ساری باطل کے اوپر ہیں۔ یہ اسلامی نظام تو نہیں ہے، اسلامی طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو مشرکانہ طریقہ ہے۔ اور اس دور کا یہ بدترین شرک ہے، بدترین شرک اگر کہا جائے کسی چیز کو تو یہ جمہوریت کا نظام ہے اس دور کے اندر۔ کیوں؟ اس میں عوام کی خدائی ہے، اور جو کہتے ہیں مرضی جو بات ہوگی، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اللہ کو بالکل بھول گئے۔ بلکہ ان کے ایک صاحب نے آج تقریر کی، اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا، بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے بڑی محنت کی، فلاں نے بڑی محنت کی اور کریڈٹ فلاں کو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اور آخر میں کہنے لگے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آخر میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بھی رحم فرمایا۔ وہ اللہ کے بندو، یہ ڈیل ہے، یہ چھوٹ ہے، یہ تو کامیابیاں ہر ایک کو ملتی ہیں۔ کیا انڈیا میں مودی کو نہیں کامیابیاں ملتی ہیں؟ یہ حالات اس کے لیے سازگار ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ امریکہ کے لیے حالات سازگار ہو جاتے ہیں، کبھی چائنا کے لیے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں، وہ حق پر ہیں؟ یا یوکرین اور جو رشیا آپس میں لڑ رہے ہیں تو جیت حق کی ہوگی؟ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اس اللہ کی چھوٹ کے منصوبے کو سمجھو، اور چند دنوں کی یہ زندگی ہے، چند لمحوں کا یہ معاملہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اور اگر اس زندگی کے لیے تم نے کچھ نہ کیا تو اس کے بعد پچھتاوا، ایسا پچھتاوا ہوگا کہ اللہ اس پچھتاوے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور دیکھو کتنی محنت کر رہے ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ اس دنیا کی خاطر، اور وہ بھی مشرکانہ نظام کی خاطر، سر دڑ کی بازی انہوں نے لگا دی، اور یہاں تک کہتے ہیں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جان بھی چلی جائے۔ ان کو ہوش نہیں ہے کہ جب جان چلی جائے گی نا، اس وقت جب فرشتے آئیں گے اور تھوڑے مارتے ہوئے یہاں سے لے کے جائیں گے، اس وقت آپ لعنت بھیجیں گے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے آپ کو اس راستے کے اوپر چلایا تھا اور نصیحت نہیں کی تھی، اور آپ نے ان کی بات مان کے آپ نے اس سسٹم کو پسند کیا اور اس میں پاکستان کی بقا سمجھا۔ پاکستان کی بقا اس میں نہیں ہے، پاکستان کی بقا اسلام کے اندر ہے، اسلامی نظام کے اندر ہے، توحید کے اندر ہے، ایمان خالص کے اندر ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے میں ہے، صحابہ کرام کے طریقے میں ہے۔ اور یہ جو آج آپ لوگ کر رہے ہیں جمہوریت کے نام سے، جمہوریت کا حسن ہے اور جمہوریت کے یہ تحفے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو، گالیاں دیتے ہو ایک دوسرے کے اوپر، جیلوں میں ٹھونستے ہو، الزامات کہیں لگاتے ہو، کبھی کرپشن چھپاتے ہو، تو بتاؤ کیا کچھ تم نہیں کرتے ہو؟ تو یہ جمہوریت ہے اس کی۔ پھر کبھی گلے شکوے بھی کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ جو مرضی کرو، میری فیملی تک نہ جانا اور یہ نہ کرنا۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ جمہوریت ہے نا جی، اس میں تو جائیں گے، اس میں تو الزامات بھی لگائے جائیں گے، آپ کے اصلی چہرے بھی سامنے لائے جائیں گے۔ جو حکومت آتی ہے پچھلی حکومت کا وہ جو ہے نقشہ کھینچتی ہے اور اس کے کرپشن کے چیزیں سامنے لاتے ہیں اور عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ حضرت اتنے کرپٹ، یہ حضرت جو پاکستان کے لیے قسمیں کھاتے تھے ہم خیر خواہ ہیں، خادم اعلیٰ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہیں، اور یہ اسلامی نظام لے آئیں گے اور مدینہ کی ریاست بنا دیں گے اور کیا کر دیں گے اور کیا کچھ کر دیں گے۔ جب اللہ نے ان کو اقتدار دیا تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ جا کے مزاروں کے سامنے لیٹ گئے، سجدے کیے، اور یا علی مدد کے یہاں انہوں نے پٹے بندوائے، اور ان کی جلسوں کے اندر، ان کے جلوسوں کے اندر گانا بجانا، ڈانس، بے حیائی، بے شرمی، اور سب کچھ تھا۔ اور اگر نہیں تھا تو خالص اللہ کی کوئی بندگی یا اللہ کی بات کوئی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ جھوٹے بات کرتے اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ کا۔ تو بتاؤ ایک اگر شراب کی فیکٹری لگانے والا یا جوئے کا اڈا چلانے والا جس دن وہ کامیاب ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسے کما لے اور کہ اللہ کا بڑا شکر آج بڑی اچھی دیہڑی لگی ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ اس سے زیادہ آپ کی پوزیشن ہے، اس سے زیادہ آپ کی پوزیشن ہے کہ خالص شیطانی سسٹم کے اندر اپنی جان لگا رہے ہو، اپنا مال لگا رہے ہو، اور ان سیاسی لوگوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، پھر آخر میں کہتے ہو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے مدد کی، اور بینرز کے اوپر لگاتے ہیں نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد
اور بالکل فتح قریب آنے والی ہے، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ گویا یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، تیرے دین کو نیچا دکھانے کے لیے شیطانی دین کو ہم اوپر لا رہے ہیں، اللہ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، یہ دعا کیسی دعا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے، کبھی آپ کی کسی ملک سے لڑائی ہو انڈیا سے، اور پھر اسی کو پیغام بھیجو کہ ہم تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بس ہمیں فلاں ویپن ذرا سپلائی کرو اور اس طریقے سے ہماری فوجی امداد بھی کرو، پھر دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات کیسی ہوگی؟ یہی بات کر رہے ہیں آپ، اسلام کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہیں، یقین کیجئے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی نشاندہی کر رہا ہوں، میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں نے آپ سے ووٹ اور نوٹ اور چندے کبھی نہیں مانگنے ہیں، اور میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث۔ میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں 7 پنجاب ریجمنٹ سے ریٹائرڈ میں افسر ہوں الحمدللہ۔ آج سے 38 سال پہلے میں نے فوج میں بھی یہی بات کہی تھی کہ دیکھو تمہارے ایمان کے اندر خرابی ہے، تم یہ جو جاہلی مدد کے نعرے لگاتے ہو اپنے خون کو گرم کرنے کے لیے، یہ مشرکانہ نعرے ہیں۔ توحید کا نعرہ اسلام کا نعرہ ہے۔ کسی فوجی جرنیل نے اسلام کی تاریخ پڑھو، میں نے اس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی الحمدللہ، میں نے تو کسی اسلامی جرنیل کو میں نے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نعرہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ہاں، الزامات کا معاملہ اور ہے کہ الزامات اگر کسی کے اوپر لگا لو، لیکن اصل میں کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہے، نہ وہ کسی کے سامنے رکوع کرتے تھے، نہ سجدے کرتے تھے، نہ کسی کی نظر و نیاز کرتے تھے، نہ کسی کے نعرے لگاتے تھے۔ وہ یکسو مسلم تھے۔ جب یکسو مسلم تھے تو پھر 17 سالہ نوجوان نے آ کے راجہ دیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، 17 سالہ، اور آج ہمارے 70 سالہ جرنیل میڈل اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، اور ایک دھمکی اگر یہودی کی آ جائے تو ان کا بالکل ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں اور پوری طرح سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ کمانڈو جرنیل ہوا ہے، ایسا ہوا ہے اللہ کے بندو، یہ میری باتیں غور سے سنو، اور اس معاملے میں ایمان کی طرف واپس لوٹو۔ اور پھر ابھی یہ حال میں آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی وہ دھمکی انہوں نے دی ہے کہ ہم تمہیں سخت معاملہ کریں گے، اور ہمارے ایک اور گبرو جرنیل کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئے، فوراً سرنڈر ہو گئے۔ بتاؤ کس طرح تم آگے چلو گے؟ آگے تو دجالی فتنے آ رہے ہیں، ایمان خالص کے بغیر تو تم نہیں چل سکتے ہو، اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر بالکل منڈلا رہا ہے۔ یہ جو گروپوں کے اندر بٹنا، پارٹیاں، پھر آپس میں لان تام، لڑائی جھگڑے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ سورہ الانعام پڑھو، اس کے اندر اس عذاب کا ذکر ہے۔ اس عذاب کے اندر آج تم لپیٹ میں ہو، اور آگے جو عذاب آنے والے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اور خاص کر مرنے کے ساتھ تمہیں وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی، چاہے تم صدر صاحب ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے چیف آف آرمی سٹاف ہو، چاہے چیف ہو جسٹس ہو، اور آپ کے اوپر بلکہ بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اس قوم کو مس لیڈ کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ آپ نے، اور اسلام کے نام سے ان کو اسلام کا دشمن بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عوام تم بھی اپنی آنکھیں کھولو، کن کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، بالکل ان کے پیچھا چھوڑ دو، ایمان خالص کی طرف آؤ۔ میں تمہاری صحیح رہنمائی کر رہا ہوں، یقین کیجئے، حقیقی آزادی ہے اس کے اندر، یہ حقیقی آزادی ہے۔ ورنہ 75 سال بعد یہ راز کھلا ہے کہ غلام کے غلام ہیں، آزادی تو ملی ہی کوئی نہیں تھی، تو وہ جو آزادی کے جشن مناتے رہے وہ سارے بیکار گئے۔ اب پھر فریب دیا جا رہا ہے حقیقی اب آزادی، حقیقی نہیں ہے، یہ حقیقی غلامی ہے۔ عمران خان صاحب، یہ حقیقی غلامی ہے جس کی طرف آپ قوم کو دھکیل رہے ہیں۔ 5 سال بعد ہی پتہ چل جائے گا آپ کو، 75 سال بعد تو پتہ چلنا ہی چلنا ہے کہ ایک دفعہ پھر فراڈ ہو گیا، کہ قوم پھر لٹ گئی۔ تو اللہ کے بندو، جو مرتے جا رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے، اور میری باتوں کو آپ پازیٹیولی لیں، نیگیٹو نہ لیں، اس میں آپ کا بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، فریب کاروں سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہمارے سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمیں ایمان خالص کی طرف لٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔